الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ دوحہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد بزم نوری ٹیم کی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم میلاد النبی منانے کے لیے مسلسل 12 دن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اور لائق مبارکباد جناب احفاظ بھائی عرف گڈا بھائی، انہوں نے اپنی جگہ اور اپنا وقت دے کر اس میں اور 4 چاند لگا دیے۔ اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکتی عطا فرمائے اور آفات و بلیات سے محفوظ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محبت کی زبان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ایک شاعر محبت کی زبان میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی سبب سے سب کا خیال ہے ان کو، اسی سبب سے سب کا خیال ہے ان کو، وہ سب کے بعد مگر کارواں سے آگے ہے، اسی سبب سے سب کا خیال ہے ان کو، وہ سب کے بعد مگر کارواں سے آگے ہے۔ یہ کون آیا ہے یا رب یہ کس کو بھیجا ہے، یہ کون آیا ہے یا رب یہ کس کو بھیجا ہے، تیری زمین تیرے آسماں سے آگے ہے، یہ کون آیا ہے یا رب یہ کس کو بھیجا ہے، تیری زمین تیرے آسماں سے آگے ہے۔ محترم سامعین اکرام،
آج کا یہ پہلا دن اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میلاد النبی کی فضیلت۔ تو سب سے پہلے سمجھیں گے کہ میلاد النبی کہتے کسے ہیں، پھر فضیلت کی طرف چلیں گے۔ صدیہ گزر گئی، زمانہ گزر گیا، ہم ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے باپ دادا لکڑ دادا سب سرکار کی یہ میلاد مناتے آئے ہیں۔ تو یہ میلاد النبی ہے کیا؟ اسے میلاد النبی کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ میلاد النبی کا مطلب ہے کیا؟ تو اسے ایک اور چیز سے جوڑ کر کہا جاتا ہے عید میلاد النبی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عید میلاد النبی۔ اب اس کا معنی سمجھیں۔ عید کہتے ہیں اتساہ کو، عید کہتے ہیں خوشی کو، عید کہتے ہیں سیلیبریشن کو۔ معنی سمجھے آپ نے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ تینوں بھاشاؤں سے سمجھے۔ ہندی میں اتساہ کہتے ہیں، اردو میں خوشی اور مسرت کہتے ہیں، اور انگلش میں سیلیبریشن کہتے ہیں۔ اور میلاد النبی، اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں، جب انسان آتا رہے گا تو بیٹھتے رہے گا، چند منٹ کے لیے توجہ ادھر کر لیجئے۔ یہ میرے نبی کی میلاد ہے، یہاں پر ادب کا اہتمام کرنا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے اور ذہن و دل کو حاضر رکھ کر بیٹھنا ہے، تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ تو عید کا مطلب آپ نے سمجھے؟ عید کہتے ہیں سیلیبریشن کو، اتساہ کو، خوشی اور مسرت کو۔ میلاد النبی، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونا، جنم دن، برتھ ڈے۔ کیا کہتے ہیں میلاد کو؟ پیدائش کا دن یا جنم دن، یا پھر انگلش میں کہہ دو برتھ ڈے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش یا پھر برتھ ڈے یا پھر جنم دن۔ اور میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا دن کیا ہوتا ہے؟ تو عید میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کے دن کا اتساہ منانا، سیلیبریشن کرنا، ان کے آنے کی خوشی اور مسرت منانا، یہ معنی ہوتا ہے عید میلاد النبی کا۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ صرف نبی کی پیدائش کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، بولیے نا۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق خوشی مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے؟ مناتا ہے نا۔ غریب سے غریب بھی ہوگا تو اس کے دل میں اتنی خوشی تو ہوگی کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے گا۔ اگر اس سے بڑا انسان ہے تو دوستوں میں جائے گا، مٹھائی بانٹے گا، دوستوں میں جائے گا، خوشخبری دے گا۔ اور اگر اس سے بڑا آدمی ہے تو اپنے گھر میں سیلیبریشن کرے گا، اتسو منائے گا، جشن رکھے گا، پارٹی رکھے گا، اور تمام محلے اعتراف میں دعوت دے گا کہ آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں بیٹا آیا ہے، تو بیٹی کی خوشی میں سیلیبریشن کر رہا ہوں، میں اتساہ منا رہا ہوں، میں خوشی اور مسرت منا رہا ہوں۔ تو پھر تو رب کائنات نے جو دن آنے والا ہے اور جو مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہوا ہے، اس مہینے میں تمام جہان کے مرکز عقیدت، تمام جہان کے مالک و مختار، ارے جس کے صدقے میں رب کائنات نے یہ دن منایا، یہ کائنات بنائی ہے، ہم تمام کو بنایا ہے، اس کو بھیج رہا ہے، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ جس دن میں نبی آ رہے ہیں، جس مہینے میں نبی آ رہے ہیں، اس مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس مہینے کی خوشی منائی جائے، اس مہینے میں مسرت منائی جائے، اس مہینے میں میرے نبی کا میلاد منایا جائے اور میرے نبی کا ذکر منایا جائے۔ اور کیوں نہ منایا جائے؟ جب تک میرے نبی نہیں تھے تو معاملہ کیا تھا؟ لوگ ڈگر ڈگر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور پھر تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو فضیلت جانتے ہیں، ہم تو برکات جانتے ہیں، تو نبی کا میلاد مناتے ہیں، مگر یہ کسی ایک انسان کے لیے خاص نہیں ہے، میرے نبی کا میلاد تمام روئے زمین کی انسانیت کے لیے عام قرار دے دیا گیا۔ اور کیوں دے دیا گیا ہے؟ کہ میرے نبی پیدا ہوئے تو میلاد پھر ہر کوئی منائے۔
اور کیسے نہ منائے؟ اگر میرے نبی اس روئے زمین پر آئے ہیں تو پھر بیٹیوں کو عزت مل گئی، بیٹیوں کو زندگی مل گئی، تو پھر وہ بیٹیوں کو میرے نبی کا میلاد منانا چاہیے۔ میرے نبی اس روئے زمین پر آئے تو پھر باپوں کو، جو باپ جن کی بیٹے عزت نہیں کیا کرتے تھے، میرے نبی نے آنے کے بعد ان باپوں کا مرتبہ یہ بڑھایا کہ اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو پھر باپ کا ہے۔ جب تک تو باپ کو راضی نہیں کرے گا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ ارے وہ ماں جسے ستایا جاتا تھا، جسے اپنے پیر کی دھول سمجھی جاتی تھی، جسے گھر کی باندھی سمجھی جاتی تھی، جب جی چاہتا اس سے دل بہلا لیا جاتا تھا، اور جب جی چاہتا تو پھر اس کے گلے پہ گریبان باندھ کر اسے منڈی میں گھسیٹ کر لیا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ مگر جب میرے نبی آئے تو وہ عزت دی کہ جو ساتوں آسمان کے اوپر رب کائنات نے جنت رکھی ہے، عورتوں کو میرے نبی نے آنے کے بعد وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ ساتوں آسمان کے وہ سدرہ کے اوپر جو جنت ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، میرے نبی نے عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دی۔ تو پھر وہ ماں کیوں نہ میلاد منائے، وہ بہن کیوں نہ میلاد منائے، وہ باپ کیوں نہ میلاد منائے، وہ ہر بھائی کیوں نہ میلاد منائے کہ جس کو آنے کے بعد میرے نبی کے صدقے میں عزت ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں عزت ملی ہے، تو پھر ہم میلاد کیوں نہ منائے؟ اور پھر یہ خوشی کا معاملہ ہے، اور پھر میلاد منانے کی فضیلت کیا ہے؟ اب اسے سمجھیں کہ میلاد مناتا انسان ہے تو اس سے فضیلت کیا ملتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو منانے سے برکات کیا حاصل ہوتی ہے۔ آئیے حدیث کریمہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روح سے ہم آج اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو جانیں۔ حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ یہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور کیا روایت نقل کرتے ہیں کہ جو میرے نبی کا میلاد مناتا ہے، توجہ دینا، آپ لکھتے ہیں روح البیان کے اندر کہ جو نبی کا میلاد مناتا ہے وہ مناتا ایک مرتبہ ہے، وہ مناتا ایک ساتھ میں ہے، وہ مناتا ایک وقت میں ہے، وہ ذکر کی محفل میں چند منٹ کے لیے بیٹھتا ہے، مگر تفسیر روح البیان کہتے ہیں، صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ جب وہ میلاد مناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل و کرم ہوتا ہے کہ نبی کی ایک مرتبہ میلاد منانے سے رب کائنات اس کی برکات کو، اس کی فضیلت کو سالوں سال رکھتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میلاد مناؤ، رب کائنات پورے سال وہاں اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ۔ اور پھر تو یہاں کئی سالوں سے میلاد ہو رہی ہے، اور جو کر رہا ہے، جو کرا رہا ہے، تو سوچو میرے رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ ارے یہ تو میلاد کا معاملہ ہے، میرے نبی پہ درود پڑھو تو میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، میرے نبی پہ سلام پڑھو تو میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، میرے نبی پہ چند جملے، میرے نبی کی شان میں چند جملے اپنے منہ سے نکال لو تو یہ میرے نبی کی شان بیان ہوتی ہے، گویا میرے نبی کا میلاد بیان ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر درود کریمہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ مجھ پہ درود کریمہ پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی میرے نبی کا میلاد منانا ہوا۔ اور پھر میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود کریمہ پڑھتا ہے، وہ ایک مرتبہ درود کریمہ پڑھتا ہے، رب کائنات اس پر اپنی 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر صرف رحمتیں نازل نہیں فرماتا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کے میلاد منانے کا صدقہ ہے۔ اور پھر یہ درود و سلام کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو عقل و فہم رکھتے ہیں، ہم تو ذہن رکھتے ہیں، نبی کی غلامی میں شامل ہیں، مگر آؤ میرے نبی پہ سلام کون کون پڑھتا ہے یہ بھی تو دیکھو، میرے نبی پہ درود کون کون پڑھتا ہے یہ بھی تو دیکھو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے نبی کے ساتھ سفر میں، میرے نبی کے ساتھ سفر میں
آگے آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جنگلات کا معاملہ شروع ہو گیا، جنگل ختم ہوئے تو پہاڑیوں کا چٹیل میدانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ اب وہ چٹیل میدان میں نبی چل رہے ہیں، ساتھ میں علی چل رہے ہیں۔ چند قدم اس چٹیل میدان میں چلے تھے کہ آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اب یہ کان جو آواز آ رہی ہے، نبی بھی سن رہے ہیں، علی بھی سن رہے ہیں۔ اب وہ چٹیل میدان ہے جہاں نبی ہے، علی ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ آواز تو آ رہی تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے دائیں دیکھا، علی نے بائیں دیکھا، علی نے آگے دیکھا، علی نے پیچھے دیکھا، علی نے اوپر دیکھا، علی نے نیچے دیکھا۔ آواز تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آواز آئی اور پھر بند ہو گئی، پھر نبی چلنے لگے، پیچھے علی چلنے لگے، کچھ دور چلے تھے پھر آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر علی نے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھا، آواز تو آ رہی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے پھر آگے چلے، تیسری مرتبہ پھر آواز آئی۔ اب علی سچ و پنج میں، تعجب میں، اور کہا یا رسول اللہ، اس چٹیل میدان میں آپ ہو، آپ کے ہمراہ میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے، میں تو چپ ہوں، خاموش آپ بھی ہیں، مگر یا رسول اللہ اس چٹیل میدان میں آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھ کون رہا ہے، آپ پہ درود و سلام پڑھ کون رہا ہے؟ تو میرے نبی نے مسکرایا اور کہا علی جاننا چاہتے ہو درود و سلام کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کہا دیکھو وہ سامنے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آ رہی ہے، کہا یا رسول اللہ نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ایک پتھر ہے، کہا نظر آ رہا ہے، وہی پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہی پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں کہ انسان تو انسان، چرند پرند اور شجر و حجر بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی وہ درود و سلام پڑھ کر میرے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ پھر تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، رب کائنات نے خیر البشر ہمیں بنایا ہے، سب سے بہترین امت کا خطاب ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے نبی کا میلاد منائیں، اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھے۔ تو حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جہاں نبی کا میلاد کرتا ہے، رب کائنات وہاں سالوں سال اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آئیے یہ میلاد منانے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان کے اندر حدیثوں کو لے کر آیا، وہ محدث، اور حضرت عبدالعزیز خان محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ میلاد منانے کی فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ آپ اپنی ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ جس کو کوئی حاجت ہو، توجہ دینا، جس کی کوئی تمنا ہو، جس کی کوئی مراد ہو، جس کی کوئی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، توجہ، اب خواہشوں میں بہت ساری چیز آتی ہے، کوئی چاہتا ہے مال و دولت مل جائے، کوئی چاہتا ہے اچھا رتبہ بلند مرتبہ مل جائے، کوئی چاہتا ہے اونچی پوسٹ اور اونچا مسند مل جائے، یہ ساری تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ہر تمنا پوری ہو، اس کی ہر آرزو پوری ہو، تو وہ نبی کی میلاد کیا کرے، وہ نبی کی میلاد کی محفل سجا لیا کرے، اور وہ محفل کی میلاد سجانے کے بعد یہ دل میں تمنا رکھ لے، یہ عقیدہ رکھ لے کہ اس میلاد کی محفل سجانے کی وجہ سے رب میرے کام بنا دے گا، تو واللہ رب اس کے کام کو اس محفل کے صدقے میں بنا دے گا۔ یہ میلاد محفل کی فضیلت ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی کے کئی آل کی آل کی آل کی آل جو ہندوستان میں جلوہ افروز ہے، جسے ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو خالی نہیں آتے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو خالی نہیں آتے، جو مانگتے ہیں دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ بیٹے کا یہ حال ہے تو باپ کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس کی جو حاجت ہو، اور آگے آپ فرماتے ہیں
کئی اللہ کے ولیوں نے، اولیاء اکرام نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم اس محفل کے صدقے میں اولاد نرنیاں مانگو، اولاد نرنیاں کیا ہوتا ہے؟ جس کے یہاں بیٹی ہوتی ہو، بیٹا نہ ہوتا ہو، وہ کہتے ہیں واللہ اس نیت کے ساتھ صرف مجلس میں بیٹھ جائے کہ رب کائنات بیٹھنے کی برکت سے اب تک میرے گھر میں بیٹا نہیں تھا، بیٹا دے دے گا، تو اولیاء اکرام فرماتے واللہ رب کائنات اسے اولاد نرنیاں عطا فرمائے گا۔ اتنی فضیلت ہے میلاد شریف کی، اتنی فضیلت ہے۔ اور پھر یہاں پر میلاد، یہ ٹینٹ اور تمبو اور بمبو اور مائک دیکھ کر میرا رب نہیں دیکھتا ہے۔ تم میلاد اپنے گھر میں مناؤ نا، تم بیٹھو اپنے آل اولاد کو بٹھا لو اور نبی کا ذکر کرو، رب قبول فرمائے گا۔ اور پھر یہ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ آج فضیلت بیان کر رہا ہوں تو سنیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے کہا اے ابو دردہ چلو آج عامر انصاری کے گھر چلنا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے کیا کہا؟ چلو آج عامر انصاری کے گھر چلنا ہے۔ اور وہ جس دن میرے نبی نے کہا، حدیث کریمہ کے اندر دن کا ذکر ہے کہ وہ دن پیر کا دن تھا، وہ دن دوشنبہ کا دن تھا، اور اس دن میرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور کیوں رکھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اس دن رب کائنات نے میری تخلیق فرمائی تھی، میری پیدائش فرمائی تھی اور مجھے اس روئے زمین پر بھیجا تھا، تو اس شکرانے کے طور پر میں رب کائنات کی بارگاہ میں روزے رکھتا ہوں۔ تو وہ نبی کا معاملہ تھا، نبی روزہ رکھتے، مگر نبی ہمیں ملے تو ہم میلاد مناتے۔ نبی ہمیں ملے تو ہم میلاد کو سوموار کا دن، پیر کا دن، منڈے کا دن، میرے نبی نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ چلو عامر انصاری کے گھر چلنا ہے۔ اب یہاں نبی اپنے کارخانہ اقدس سے چلے اور وہاں عامر انصاری اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بال بچوں کو جمع کیا، اپنے ماں باپ کو جمع کیا، اپنی اہلیہ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میرے نبی کا ذکر کرنا چالو کر دیا۔ اور کیا ذکر کر رہے ہیں؟ میرے نبی کے ہونٹ ایسے ہیں، میرے نبی کے رخسار ایسے ہیں، میری نبی کی آنکھیں ایسی ہیں، میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ ایسا ہے، میرے نبی کے ہاتھ ایسے ہیں، یعنی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی تعریف، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں، تو میرے نبی کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ صحابی رسول بتا رہے ہیں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے اہل خانہ کو کہ میرے نبی ایسے دکھتے ہیں، میرے نبی ایسے ہیں، اور میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ذکر کرتے کرتے ایک الفاظ پہ پہنچے کہ میرے نبی کو رب کائنات نے آج ہی کے دن پیدا فرمایا۔ ذکر کرتے کرتے جب یہ بات پہ پہنچے نا، تو سرکار حضرت عامر انصاری کے دروازے پہ کھڑے، یہ ذکر کر رہے ہیں اور میرے نبی خود اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اور جب ذکر ختم ہوا تو نبی نے دستک دی تو دروازہ کھولا گیا تو دیکھا سرکار کھڑے ہوئے۔ جب سرکار کھڑے تھے تو حضرت عامر انصاری اور والیانہ مسرت کے ساتھ سرکار کا استقبال کرتے، کہا یا رسول اللہ پہلے آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ خود تشریف لے کر آ گئے۔ جب یہ حضرت عامر انصاری نے کہا نا، سرکار کہتے ہیں کہ اے عامر انصاری جب تم میرا تذکرہ کر رہے تھے میں خود اپنے کان سے سماعت کر رہا تھا۔ سنو، جب تم یہ تذکرہ کر رہے تھے، میری شان بیان کر رہے تھے، تو سنو تمہارا مرتبہ کہاں پہنچا؟ جب تم میرا میلاد پڑھ رہے تھے، میری فضیلت بیان کر رہے تھے، میری پیدائش کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو سنو رب کائنات نے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ رب کائنات نے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور رب کائنات کی رحمتیں تم پہ نازل ہونے لگی۔ یعنی میلاد صحابی رسول پڑھ رہے ہیں، کس کی پڑھ رہے ہیں؟ نبی کی پڑھ رہے ہیں، اور رحمتیں کس کی نازل ہو رہی ہے؟
रब्बे कायनात की नाजिल हो रही है। और आगे हदीस करीमा के अल्फाज है, हजरत अबू दरदा रिवायत करते हैं कि आगे मेरे नबी ने फरमाया कि रब ने रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए। और सुनो सुनो ए आमिर अंसारी, आसमान के फरिश्तों ने हाथ को उठा दिया है और तुम्हारे घर वालों के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। तुम्हारे घर वालों के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। तो ये जो मजलिस सजा करती है ऐसी नहीं सजा करती। मेरे नबी चाहते हैं जब सस्ती है, और जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो फिर कैसे कैसे नवाजते हैं, कैसे कैसे नवाजते हैं। ये मीलाद मनाने की फजीलत है। ये मेरे नबी का मीलाद है। इस सहाबी रसूल के ऊपर रहमतें नाजिल हो रही है, उनकी बख्शिश की दुआ हो रही है। वो तो सहाबी रसूल थे, वो तो हमेशा नबी की सोहबत में रहते थे, नबी को देखते थे, तो उनका मर्तबा तो आला है। मगर आओ 1400 साल के बाद जब हम गुलामान मुस्तफ़ा यहाँ बैठकर नबी की मीलाद मना रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक पत्थर को वो फजीलत हासिल है कि नबी पे दरूद सलाम पढ़ रहा है और नबी उसकी निशानदेही कर रहे हैं। तो जब हम अपनी ज़बान से दरूद सलाम पढ़ेंगे, नबी का मीलाद पढ़ेंगे, तो क्या रब की रहमतें हम पे नाजिल नहीं होगी? क्या फरिश्ते हमारे लिए दुआए मगफरत के लिए हाथ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। और जब ये नबी की मीलाद की मजलिस चल रही है, तो फिर मैं एक वाक़या हमेशा बयान करता हूँ, मेरा महबूब वाक़या है वो, क्योंकि फरिश्ते दुआएं मगफरत कैसे करते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी तसनीफ़ात में इस हदीस को नकल किया है। क्या कहते हैं कि जहाँ नबी की मजलिस या नबी की मीलाद की महफिल सजा करती है, जहाँ नबी की मीलाद की महफिल सजा करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कुछ मुकर्रम फरिश्ते हैं, जिनको इसीलिए उनका इंतखाब किया गया है कि रूए ज़मीन पर जहाँ मेरे नबी की मजलिस सजे, ए फरिश्तों वहाँ पर नाजिल हो जाओ, वहाँ पर नाजिल हो जाओ। तो यहाँ से पता चला कि सिर्फ रूए ज़मीन के इंसान नबी की मजलिस नहीं मनाते हैं, नबी का मीलाद नहीं मनाते हैं, या अगर हम मजलिस सजा कर बैठे तो सिर्फ हम नहीं बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कई मखलूक नाजिल होती है। उनमें एक फरिश्ते हैं, नूरी फरिश्ते हैं, उनको हुक्म होता है कि जहाँ मेरे नबी की मजलिस सजाई जाए, ऐ फरिश्तों वहाँ पर नाजिल हो जाओ। अब वो फरिश्ते वहाँ पर नाजिल होते हैं, और नाजिल होने के बाद क्या करते हैं, उस मजलिस को अपने नूरी परों से ढाँप लेते हैं। क्या करते हैं? ढाँप लेते हैं। और फिर आगे हदीस करीमा के अल्फाज रिवायतों में आया है कि वो तो आसमान से नाजिल होते हैं, रब फरमाता ज़मीन पे जितने फरिश्ते उनको आवाज़ दो, तो वो आवाज़ देते हैं कि ऐ ज़मीन वाले फरिश्तों, फला बिन फला के यहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा हो रही है, आओ इसमें शामिल हो जाओ। तो वो नाजिल होते हैं आसमान से, और साथ में ज़मीन वाले फरिश्तों को भी बुला लेते हैं। और जब ज़मीन वाले फरिश्ते आ जाते हैं, तो जिस तरीके से तुम इस मजलिस को सुन रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं, वैसी वो नूरी परों से मजलिस को ढाँप लेते हैं। और जब तक मेरे नबी की शान बयान होती है, औलिया इकराम की शान बयान होती है, रब और उसके रसूल का जिक्र होते रहता है, वो फरिश्ते भी जिक्र रब को सुनते हैं, जिक्र रसूल को सुनते हैं, जिक्र औलिया को सुनते हैं। और जब मजलिस का इख्तिताम होता है, अब जब मजलिस का इख्तिताम होता है, जैसे हम और तुम अपने घर की तरफ जाते हैं, वो आसमान की तरफ जाते हैं, वो रब की बारगाह की तरफ जाते हैं। और जैसे ही रब की बारगाह में पहुंचते हैं, रब तो आलिमुल गैब व शहादा है, सब कुछ जानने वाला है, मगर पूछता है फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो, पूछता है फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। तब आइए, जो रूदाद फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं ना, वो रूदाद सुनो। इमाम गज़ाली ने अपनी तसनीफ़ात में लिखा है कि वो रब की बारगाह में रूदाद पेश करते हैं कि मौला फला इलाके में अगर चाना मिटा है, तो मेरे रब के सामने इस चाना मिटे का नाम लिया जाता है। फला बिन फला, जिसने सजाया है उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं। उसके बाद सिर्फ जिसने सजाया उसका नाम नहीं लेते, जितने आए थे
جتنے آئے تھے تمام کا نام تمام کے باپ کے نام کے ساتھ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا فلاں علاقے میں فلاں بن فلاں نے تیرا ذکر تیرے نبی کی ذکر کی محفل سجائی تھی اور فلاں بن فلاں فلاں اس مجلس میں آ کر تیرا اور تیرے نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے تھے۔ تو اب وہ فرشتے جب یہ روزات بیان کرتے ہیں نا تو یہ کائنات پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ جو میرا ذکر کر رہے تھے یہ بتاؤ میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے؟ پوچھنے کا انداز تو دیکھو فرشتے کہتے ہیں، میرا رب کہتا ہے اے فرشتوں اس ذکر کی محفل میں بندے میرا ذکر کر رہے تھے، کیا مجھے دیکھا ہے؟ تو مولا نہیں دیکھا، صرف سنا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، صرف سنا ہے کہ تیری ذات ایک ہے، صرف سنا ہے کہ تو رب کائنات ہے، صرف سنا ہے تو کی پالن ہار ہے، صرف سنا ہے کہ مالک کائنات ہے، صرف سنا ہے اور سن کر تجھ پر ایمان لا کر تیرا ذکر کر رہے ہیں، سن کر تجھ پر ایمان لا کر تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ رب کہتا ہے فرشتوں بن دیکھے یہ عالم ہے، اگر دیکھ لیتے تو یا مولا اور شدت کے ساتھ تیرا ذکر کرتے اور محبت کے ساتھ تیرا ذکر کرتے۔ اس کے بعد پھر رب فرماتا ہے اے فرشتوں میرے ساتھ میرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، میرے نبی کو تو ضرور دیکھا ہوگا۔ مولا نہیں، یہ تو اس زمانے کے لوگ ہیں، تیرے نبی کی زیارت بھی نہیں کی، انہوں نے صرف تیرے نبی کا حسن سنا ہے، تیرے نبی کی خوبصورتی سنی ہے، تیرے نبی ایسے ہیں، تیرے نبی ویسے ہیں، تیرے نبی کا تذکرہ سنا ہے، اور کیسے سنا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، اور اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، سب کچھ کہہ لیں گی تیرے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، صرف سنا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صرف سنا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے والا وہ اعلیٰ، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا، ہے ان اونچوں سے اونچا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی تو صرف سنا ہے کہ تیرے نبی کا تذکرہ سنا ہے، تیرے نبی کی خوبصورتی سنی ہے کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں گرانے والے، حسن تیرا سا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، صرف سنا ہے، صرف سنا ہے تیرے نبی بڑے خوبصورت تھے، صرف سنا ہے کہ تیرے نبی بڑے دیاوان تھے، صرف سنا ہے کہ تیرے نبی کو تو نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف سنا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تو نے اپنا نور بنا کر بھیجا ہے، صرف سنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صرف سنا ہے کہ تو نے انہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، تو نے گواہ بنا کر بھیجا، صرف سنا ہے تیرے نبی کی صرف شان سنی ہے اور شان سن کر تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ رب فرماتا صرف سن کے میرے نبی کے لیے اتنی محبت، صرف سن کے ذکر کر رہے تھے۔ رب کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کا مولا اور محبت میں اور عقیدت میں اور عشق میں تیرے نبی کا ذکر کرتے، تیرے نبی کا ذکر کرتے۔ اس کا رب کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرا ذکر ہو گیا، میرے نبی کا ذکر ہو گیا، اس ذکر کے طفیل مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے، کہاں مولا جنت کو مانگ رہے تھے، تو کہا جنت کو تو دیکھا ہوگا، کہا مولا تو نے پوشیدہ رکھا ہے،
صرف تذکرہ قرآن میں کیا ہے، مگر تیری جنت اتنی خوبصورت ہے کہ تیرے بندے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو مولا تیرا اور تیرے ذکر کرنے کے طفیل، اس کے صدقے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جنت کے طالب تھے، تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو کہا بے دیکھے جنت مانگ رہے تھے، اگر دیکھ لیتے تو کہا مولا اگر اس کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے، اس کی رنگت کو دیکھ لیتے، جنت ہے کیسی دیکھ لیتے، تو سجدے میں چلے جاتے اور تڑپ کے ساتھ اور مچل کے ساتھ تیری بارگاہ میں طالب ہوتے اور تجھ سے دعاؤں میں جنت کو مانگتے۔ اس کے بعد رب کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جنت کو مانگ لیا، میرے ذکر کے طفیل، میرے نبی کے ذکر کے طفیل، بتاؤ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہاں مولا تیری انہوں نے جہنم کا تذکرہ سنا ہے، دوزخ کا تذکرہ سنا ہے، اس کی آگ کا تذکرہ سنا ہے۔ مولا وہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں اس جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو کہا آگ کو سنا ہے، جہنم کو سنا ہے، تو دیکھا بھی ہوگا۔ کہا مولا نہیں دیکھا۔ تو رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کہا مولا اور گرو اوزاری کرتے، سجدے میں چلے جاتے، اپنے ماتھے کو زمین میں رکھ کے اور تیری بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو کر تیری اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے۔ تو اب رب کہتا ہے، امام غزالی آگے فرماتے ہیں، رب کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو۔ میلاد رسول منانے کی فضیلت دیکھو اور اس کا انعام و اکرام دیکھو۔ اس سارے تذکرے سننے کے بعد رب کس کو گواہ کر رہا ہے؟ فرشتوں کو گواہ کر رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے، جس نے میرا تذکرہ کیا، میرے نبی کا تذکرہ کیا، دعاؤں میں جنت کو مانگا، جہنم سے پناہ مانگی، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ اس مجلس کو سجانے والے، اس مجلس میں بیٹھنے والے، اس مجلس کے انتظامیہ کمیٹی اور جتنے لوگ ہیں، جتنے اس منڈپ کے اندر، اس مجلس کے اندر حاضر تھے، گواہ ہو جاؤ میں نے تمام کی مغفرت فرما دی۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا جو سن رہے تھے وہ تو بیٹھے تھے، توجہ دینا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا جس نے سجایا، جو بیٹھے تھے، جو انتظامیہ تھے، تمام کی مغفرت تو فرما دی، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو مجلس کی نیت سے نہیں آئے تھے، تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آئے تھے، بس اس لیے آئے تھے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں سے انہیں کام تھا کہ مجلس ختم ہو تو ان سے اپنا کام نکالیں۔ نہ ان کا کوئی ارادہ تھا کہ تیرا ذکر سنیں، نہ وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے، بس ان کا ارادہ تھا کہ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ جب معاملہ ختم ہو تو ہم اپنا معاملہ ان کے ساتھ کرے، تو وہ ان کے انتظار میں وہ بھی مجلس میں بیٹھ گئے۔ امام غزالی نے لکھا ایسے، وہ اپنی ان مجلس میں بیٹھ گئے، ارادہ نہیں تھا مگر سن لی۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جو میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، توجہ، جو میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گویا وہ بھی ذکر کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ میرا ذکر سنے، میرے نبی کا ذکر سنے، ان کا ارادہ یہاں آنے کا نہیں تھا، نیت نہیں تھی، مگر آ کے بیٹھ تو گئے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کے بیٹھنے والوں کے ساتھ ساتھ اور ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ میں نے ارادہ نہیں رکھنے والوں کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو معاملہ پتہ کیا چلا کہ جو ذکر کرتے ہیں رب ان کی مغفرت تو فرماتا ہی فرماتا ہے، مگر جو گنہگار ہوتے ہیں اگر وہ ان سے مشتق ہو جائے، وہ ان سے قریب ہو جائے، تو میرے نبی کی میلاد کی فضیلت یہ ہے کہ نیکوکار تو بخشتا ہی بخشتا ہے، گنہگار کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ مجلس مصطفیٰ کی فضیلت ہے، یہ میرے نبی کی میلاد ہے۔ آؤ آؤ، میرے نبی کی میلاد کا معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی کا گزر ہو رہا ہے، میرے نبی کا زمانہ ہے، اور کہاں سے گزر ہو رہا ہے؟ اپنے چچا کے گھر کے قریب سے، اور چچا کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عباس آپ کے چچا، تو دیکھا کہ اندر سے نبی کے تذکرے کی بات چل رہی ہے، یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر اپنے نبی کی بچپنا سنا رہے ہیں کہ میرا بھتیجا میرے نبی بچپن میں ایسے تھے، جوانی میں ایسے تھے، اور جوانی میں میرے نبی ایسے ہیں۔ یہ تذکرہ سنا رہے تھے، میرے نبی گزر رہے ہیں۔ جب میرے نبی نے اپنی شان اپنے کانوں سے سنی، اپنا تذکرہ سنا، تو اپنے چچا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تذکرہ سن رہے ہیں۔ اور حضرت عباس اپنے اہل و عیال کو تذکرہ سنا رہے ہیں، اور جب تذکرہ ختم ہوا تو نبی نے دستک دی تو آپ کے چچا نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، دیکھا سامنے نبی کھڑے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ آپ؟ تو کہا میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ تم میرا بچپنا بیان کر رہے ہو، میری جوانی بیان کر رہے ہو، تو میں ٹھہر گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا، تم نے میرا بچپنے کا تذکرہ کر کے، یعنی میری میلاد بیان کر کے، میری شان بیان کر کے، کل بروز قیامت میری شفاعت اپنے اوپر واجب کر لی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس کے راوی خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا کہا کہ تم نے میرے بچپن کا تذکرہ کر کے، تو آج ہم نبی کا میلاد پڑھتے ہیں، نبی کا بچپنا کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم کسی اور کی یاد نہیں مناتے، کسی اور کا طریقہ نہیں اپناتے، یہ صحابی رسول کا طریقہ ہے، اور یہ کوئی اور نہیں، اتنے قریب صحابی رسول کی صحابی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، چچا بھی ہیں۔ اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے چچا، تم نے میرے بچپن کا تذکرہ اپنے گھر والوں کو سنایا، میرے جوانی کا تذکرہ اپنے گھر والوں کو سنایا، یعنی میری میلاد کی فضیلت بیان کی، میرے میلاد کو بیان کیا، تو اس عوض تم نے میری شفاعت اپنے اوپر واجب کر لی۔ کل بروز قیامت اسی کے عوض میں تمہاری شفاعت کر کر اپنے ساتھ جنت میں داخل فرما لوں گا۔ تو یہ حضرت ابن عباس ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بخشے بخشائے ہیں، جنت میں ان کو، دنیا میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی، مگر بتانا مقصد ہے حضرت ابن عباس کے ذریعے سے کہ اے لوگوں، 1400 سال کے بعد جب کوئی غلام میرا میلاد منائے گا، جب کوئی عاشق میرا میلاد منائے گا، اور لوگ پوچھیں گے کیوں مناتے ہو، تو جواب یہ ہوگا کہ یہاں میلاد منانے سے وہاں جنت ملا کرتی ہے، یہاں میلاد منانے سے وہاں نبی کا دیدار ہوا کرتا ہے، یہاں میلاد منانے سے نبی خوش ہوتے ہیں، اور یہاں میلاد مناؤ، کل بروز قیامت نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہمارے پاس جواب ہوگا میلاد کیوں مناتے ہو، تو ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، دلیلوں کا ہم بارے، ہم ہوا میں بات نہیں کرتے، ہم فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، شان بھی بیان کرتے ہیں، فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، شان بھی بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے آخری بات، وقت ہو چلا ہے، آخری بات کی اس میلاد کی فضیلت کیا ہے، اور اس کو منانے سے انعام و اکرام کیا ملتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی تصنیفات میں ایک اپنا خود کا واقعہ نقل کرتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں میلاد کی فضیلت کے حوالے سے کہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، اور قبرستان سے کیوں گزر رہا تھا کہ نبی کا فرمان ہے کہ جب تم سفر میں نکلو اور کوئی قبرستان پڑ جائے تو وہاں ذرا ٹھہر کر ان پر سلام پڑھا کرو، یعنی سلام عرض کیا کرو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے آگے گزر جایا کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے گزرنے سے رب تخفیف فرمائے گا، یا ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور تمہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کی سنت کے پیکر، یہ بھی گزر رہے تھے۔ اب جب گزر رہے تھے تو قبرستان کے قریب سے گزرے، تو ہم اور تم گزرتے تو صرف قبر نظر آتی ہے نا، ایک ہم عام انسان ہے نا، ہم اور تم گزریں گے تو صرف سلام کر کر گزر جائیں گے، کیونکہ صرف قبر نظر آ رہی ہے، مگر یہ صاحب کشف و کرامت، صاحب کشف و کرامت، مراقبے کرنے والے، جب آپ اس قبرستان سے گزرے نا، دیکھا کہ ہر قبر میں نور ہی نور ہے، ہر قبر میں نور ہی نور ہے۔ آپ ٹھہر گئے اور تعجب
کہ کیا بات ہے کہ ہر قبر میں نور ہی نور. آپ نے تمام قبروں کا مشاہدہ کیا تو ہر قبر میں نور ہی نور، اور ایک قبر ایسی تھی کہ تمام قبروں سے زیادہ نور اس قبر میں تھا. تمام قبروں سے زیادہ نور اس قبر میں تھا، اور ایسا نور تھا کہ قبر والا ہی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے بکے نور اس کی قبر بنی ہوئی تھی. تو آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کہ اس کا معاملہ میرے اوپر ظاہر کر دے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں. تو رب نے سارے حجابات ہٹا دیے، نور ہٹا تو وہ اس کی شکل دکھی. تو آپ اس قبر کے قریب گئے اور اس سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد وہ قبر والا کون تھا؟ کوئی علامہ نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، ایک عام انسان تھا. مگر اس کی قبر میں تمام قبر والوں سے زیادہ نور. اور پھر اگر میں اپنے وجدان سے کہوں تو سب سے زیادہ جس قبر میں نور تھا اسی کے صدقے رب نے تمام قبروں میں نور عطا فرما دیا. تمام قبروں میں نور عطا فرما دیا. اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس قبر والے کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تمام قبروں میں نور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تمہاری قبر میں نور ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے امام جلال الدین سیوطی، جب مجھے دفنایا گیا، توجہ دینا، جب مجھے دفنایا گیا نا تو فرشتے آئے، فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا ربی اللہ. دوسرا سوال پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے جواب دیا دین الاسلام. اور پھر آخری سوال پوچھا ما کنت تقول فی حق کے حاج شان رجول. تو جیسے یہ سوال پوچھا نا تو میرے سرکار تشریف لے کر آئے. ارے کہہ دو نا، اس مجلس کے صدقے سرکار ہر قبر میں تشریف لے کر آئے. کچھ بدبخت بھی ہے کہ جس کی قبر میں میرے سرکار تشریف تو لائیں گے مگر اپنی زیارت نہیں کرائیں گے. ہر قبر میں میرے سرکار تشریف لائیں گے مگر زیارت نہیں کرائیں گے. تو کہا جیسے ہی سوال پوچھا فرشتوں نے کہ یہ جو شخص کھڑے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو میرے نبی نے مسکرا دیا. توجہ کیا کیا؟ میرے نبی نے مسکرا دیا، اور میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. فرشتے سوال کر رہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، سرکار مسکرا رہے. میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، وہ چہرہ جس کے لیے دنیا میں تڑپتا تھا، وہ حسین چہرہ جس کے لیے آرزو کرتا تھا کبھی خواب میں تشریف لے کر آ جائے، وہ چہرہ جس کی زیارت کے لیے میں ترستا تھا اور کبھی دعا مانگتا تھا کہ اگر دیدار نہ کرائیں تو اپنے سبز گنبد کا ہی دیدار کرا دے، اپنے روضے کا ہی دیدار کرا دے. مگر وہ حسرت، وہ تمنا، وہ آرزو دنیا ہی میں رہ گئی. مگر یہاں تو معاملہ ہے کہ جب میں آیا ہوں، اس قبر میں آیا ہوں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. پھر وہاں پر خواب نہیں ہوں گے، پھر وہاں پر تصور نہیں ہوگا، پھر وہاں حقیقت ہوگی کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو وہ جو تصور، وہ جو آرزو تمنا دنیا میں کرتا تھا وہ دنیا میں رہ گئی. مگر یہاں حقیقت میں مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں. اور جس جمال کے لیے، جس روح انور کے لیے ترستا تھا، اب جب وہ سامنے ہے تو پھر عقل و ہوش و حواس گم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر وہ چہرے پہ نظر جائے گی تو پھر چہرہ تکے گا کہ نہیں تکے گا؟ پھر کسی اور کی طرف توجہ جائے گی، پھر کسی اور کے سوالوں کے جواب نہیں. تو وہ اپنے نبی کے چہرے کو تک رہا ہے. نبی مسکرا رہے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں. فرشتے سوال کر رہے ہیں بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میرے نبی نے کہا ہے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، یہ میرا غلام ہے، اس سے سوال نہ پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. توجہ. تو جب یہ رودات اس شخص نے امام سیوطی کے سامنے بیان کی نا، امام سیوطی نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے کہ نبی بھی آئے، اپنی زیارت بھی کرائی، مگر معاملہ یہ ہے کہ تیرے اس قبر کے اندر تمام قبروں سے زیادہ نور کیوں تھا؟ نور کیوں تھا؟ تو کہا میں نے بیان کیا. امام سیوطی سمجھے نہیں. میرے نبی جب قبر میں آئے تھے تو مسکرائے تھے. میرے نبی جب قبر میں آئے تھے تو مسکرائے تھے. مسکرانے کی وجہ سے میری قبر میں زیادہ نور ہو گیا. اور پھر کیوں نہ زیادہ نور ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میرے نبی
اپنے چہرے سے مسکراتے اور جیسے ہی ہونٹوں کو کھولتے تو سامنے کے دانتوں سے ایسا نور پھوٹتا کہ جہاں میرے نبی حاضر ہوتے چاروں طرف اجیلا ہی اجیلا ہو جاتا۔ اور پھر روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سینے کا کام کر رہی تھی کاشانہ اقدس کے اندر، اور سیتے سیتے ایک جو سوئی تھی وہ جو ہے چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ کچھ سینے کا کام کر رہی تھی، اچانک سوئی ہاتھ سے چھوٹی اور جیسے ہی چھوٹی چراغ بھی بجھ گیا۔ اب اس اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کے حضرت عائشہ سوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں، اندھیرا ہو گیا، وہ ڈھونڈ ہی رہی تھی، اتنے میں میرے نبی کا آنا ہو گیا، اور جیسے ہی میرے نبی گھر کے اندر داخل ہوئے میرے نبی نے مسکرائے، اور جیسے ہی مسکرائے تو تمام گھر میں اجیلا ہی اجیلا ہو گیا، روشنی ہو گئی، اور اس روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ نے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میرے نبی جب بھی مسکراتے تھے تو جو سامنے کے دندان مبارک تھے وہاں سے ایسی روشنی پھوٹتی تھی کہ اگر رات کی سیاہی بھی ہو، رات کا اندھیرا بھی ہو، تو رات کے اندھیرے میں ایسا لگتا تھا کہ دن کا اجالا ہے اور سورج چمک رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ تو جب میرے نبی قبر میں آئیں گے تو کیسے روشنی نہیں ہوگی؟ میرے نبی جب قبر میں آئیں گے تو وہ بیان کرتا ہے کہ میرے نبی کے آنے کی وجہ سے اور میرے نبی نے مسکرایا تو قبر میں تمام قبر والوں سے زیادہ روشنی ہو گئی۔ تو پھر امام سیوطی سوال کرتے بات تو ٹھیک ہے کہ تیرا قبر بکہ نور بنا ہوا ہے، نبی بھی تشریف لے کر آئے، مگر تو نے ایسا عمل کون سا کیا تھا کہ تیری قبر بکہ نور بھی بنی ہوئی ہے، تیری قبر میں نبی بھی تشریف لا رہے ہیں، اور صرف تشریف نہیں لا رہے ہیں، تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ ساری بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر تو نے عمل ایسا کون سا کیا کہ تیری قبر بکہ نور بنی ہوئی ہے، نبی تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ تو وہ بیان کرتا ہے امام جلال الدین سیوطی، سنو سنو، میرا معاملہ یہ تھا کہ میں بہت غریب تھا، ایک وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا اپنے اہل و عیال کے لیے مشکل سے کما پاتا تھا، مگر میری ایک عقیدت تھی، میری ایک محبت تھی کہ جتنا میں کماتا تھا اس میں اگر ہم ایک ٹکڑا روٹی کھائیں، مگر اس کمائی کے پیسے سے ایک حصہ نبی کی میلاد کے لیے رکھا کرتا تھا، ایک حصہ نکال کے نبی کی میلاد کے لیے رکھا کرتا تھا۔ اور جب میرے نبی کے میلاد کا دن آتا، میرے نبی کے میلاد کا مہینہ آتا، تو جتنے پیسے جڑا کرتے تھے اس پیسے سے میں نبی کی میلاد کی محفل سجایا کرتا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو بلایا کرتا تھا، ان کا انتظام کیا کرتا تھا، اور پھر وہ اور ہم بیٹھ کر نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، نبی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بس یہی ادا میرے رب کو پسند آ گئی، بس یہی ذکر کرنا میرے رب کو پسند آ گیا، میرے نبی کو پسند آ گیا۔ اور جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوا تو اسی نبی کے ذکر کی محفل سجانے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے میری قبر کو بکہ نور بنا دیا۔ میری قبر میں نبی آ رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور رب کائنات نے مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، یعنی اس تمام اہل قبرستان میں مجھے یہ فضلت عطا فرمائی کہ تمام قبروں سے زیادہ نور میری قبر میں جگمگا رہا ہے، میری قبر میں جگمگا رہا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی میلاد منانے کی فضیلت ہے۔ جب انسان مناتا ہے تو دنیا میں بھی انعام و اکرام ملتا ہے اور آخرت میں بھی انعام و اکرام ملتا ہے۔ تو نبی کا میلاد منائے، نبی کی پیدائش کی خوشیاں منائے، اور ان کی ذکر کی محفل میں بیٹھے۔ اور یہ ذکر کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ میرا رب جسے چاہتا ہے، رب کا محبوب جسے چاہتا ہے، وہ ذکر کی محفل میں آ جاتا ہے، اور پھر رب کائنات آنے کے بعد پھر اس کی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی تمناؤں کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے رب کائنات اسے عطا فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت کی حامل یہ میرے نبی کے میلاد کی محفل ہے۔ یہاں پر آؤ تو دل کو تھام کر اور دل میں بغض و کینہ ہٹا کر اور حسرتیں، دعائیں، تمنائیں لے کر آؤ، تو رب کائنات تمہاری دعائیں تمنائیں کو قبول فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس میلاد محفل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری آرزوؤں کو، ہماری تمناؤں کو، ہماری مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ ایک قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔